قباء میں تشریف آوری. سوموار 8 ربیع الاول سن 14 نبوت بمطابق سن 1 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے. ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی روزانہ صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے تھے اور جب دوپہر سخت ہو جاتی تو پلٹ آتے تھے. ایک روز طویل انتظار کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی اپنے چھوٹے سے قلعے کی چھت پر کچھ دیکھنے کے لیے چڑھا. کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں. اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے. یہ سنتے ہی مسلمان ہتھیار اٹھا اٹھا کر استقبال کے لیے نکل پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مارے خوشی کے شور برپا ہو گیا. اس موقع پر تکبیر کی گونج سنی گئی. لوگوں نے حرہ کا رخ کیا اور وہیں پر آپ سے ملاقات کی. پھر آپ دائیں جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمر بن عوف میں قیام فرمایا. قباء میں اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ گئے. اب انصار کا جو آدمی آتا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہ تھا وہ ابو بکر کو ہی رسول سمجھ کر انہی کو سلام کرتا، کیونکہ ان کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی، وہ بڑے لگتے تھے عمر میں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر نے چادر تان کر آپ پر سایہ کیا تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ اور کہا جاتا ہے کہ سعد بن خیثمہ کے مکان پر قیام فرمایا اور وہاں 4 دن ٹھہر کر مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز پڑھی. 5ویں دن جو جمعے کا دن تھا اللہ کے حکم سے سوار ہوئے. ابو بکر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے. آپ نے اپنے ننیال بنو نجار کے پاس پیغام بھجوایا. وہ لوگ تلواریں حمائل کیے حاضر ہوئے. اس کے بعد ان کی معیت میں آپ نے مدینہ کی جانب کوچ کیا. بنو سالم بن عوف کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا. آپ نے وہیں بطن وادی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے.